ایک تو شادی بلکہ شادیاں کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اور آپ ویسے بھی بڑے خوبصورت بھی بہت ہیں. اکثر ہمارے لوگ جب گزرتے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی مدرسے کا ہیرو ہے تو وہ مولانا اشفاق صاحب ہے. یہ جملہ تو میں اکثر. تو آپ کا اپنا ذاتی کوئی کال بھی شاید آتی ہوں آپ کو کہ ہم سے بھی شادی کر لیں، آتے ہوں گے فون آپ کو؟ اس کے بارے میں بھی کچھ اگر آپ بتانا چاہیں. اور ویسے جیسے ہم دیکھتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ تو وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی قرآن سے سارا استدلال کرتے ہیں 3 4 شادیاں ہونی چاہیے، بلکہ ان کے تو کلپس بہت زیادہ اس کے اوپر کہ اگر مجھے حکومت مل گئی تو میں ڈنڈے مار مار کے شادی کرواؤں گا، سب کی دوسری تیسری ایسی کی تیسی. ان کے کلپ موجود ہیں. ایک یہ ہے، ایک طارق جمیل صاحب بھی ماڈل ہے، ان کا بھی میں نے اس بارے میں سنا، تو وہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ہو، لیکن شاید ان کی اپنی زندگی تبلیغی اسفار. انہوں نے تو وہ کسی نے دوسری شادی کا پوچھا، انہوں نے تو وہ حدیث سنا دی کہ قیامت والے دن جو ہے اگر عدل نہ کیا، اور وہ ہے بھی صحیح حدیث کہ ایک آدھا دھڑ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا اگر انصاف نہ کیا. اس کا مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ جواب دے دیا کہ جی انصاف کی شرط تو پہلی بیوی میں بھی ہے. پھر اگر بات انصاف کی ہے، انصاف کا وہ کہتے ہیں صرف لیبل لگایا ہوا ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، سب ٹھرکی بنے ہو، یعنی وہ یہ باتیں وہ کہہ سکتے ہیں. بہرحال آپ کا اپنا کیا ارادہ ہے، اور آپ باقی لوگوں کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ جہاں تک اس حوالے سے میرا اپنا معاملہ ہے تو میں وہ سیاستدان جب کسی کا جواب نہیں دینا ہوتا تو وہ کہتے ہیں نو کومنٹس تو میں بھی یہی کہوں گا نو کومنٹس، کیونکہ ممکن ہے میرے گھر والے بھی یہ سنیں گے، تو اس لیے میں یہاں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا. باقی جہاں تک شریعت کا معاملہ ہے تو دوسری شادی تیسری شادی یہ ضرورت ہے. کبھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں ضرورتوں کو سامنے رکھ کر انسان کو قدم اٹھانا چاہیے. اگر میری ضرورت ہے تو اس کے لیے شریعت نے شرطیں لگائی ہیں عدل و انصاف کی، پھر ان کے حقوق کی رعایت کی، ان کا خرچہ وغیرہ سارا. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں اور آپ کی ضرورت بھی ہے تو شور آپ کو بالکل کرنی چاہیے. پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے آپ کر لیجئے. کبھی کبھی میری ضرورت نہیں ہے، معاشرے کی ضرورت ہے. مثلا ایسی بیوہ خواتین ہیں، ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں. اب اگر انہیں کوئی نہیں سنبھالتا تو وہ برائی کا ارتکاب کرتی ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، اور اگر کوئی ان سے نکاح کر لے تو ان کا گھر چل جائے گا، تو ان کو کیا ضرورت ہے برا کام کرنے. یہ معاشرے کی ضرورت ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور معاشرے کی ضرورت ہے تو آپ اپنی پہلی بیوی کو گائیڈنس اس کو دیں، اس کو قائل کریں، اور پھر معاشرتی ضرورت سمجھتے ہوئے آپ ایسی عورتوں سے نکاح کر کر صرف ان کو سہارا دے دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو کبھی کبھی شادی معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی خود مرد کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب جو ضرورت محسوس کرے اور وہ اس کے میرٹ پر بھی ہو تو اس کو پورا کرنا چاہیے. اب مولانا طارق جمیل صاحب اگر منع کرتے ہیں تو وہ اس ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں چونکہ دینی اب جو رجحان ہے وہ کم ہے، اس کی وجہ سے عدل و انصاف کا رجحان بھی نہیں ہے، تو بلا وجہ کیوں کسی کو مصیبت میں ڈالیں. اور مفتی طارق مسعود صاحب وہ معاشرتی ضرورت کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک رکھنے والا بھی کہاں انصاف کر پاتا ہے. تو چلو جہاں یہ 10 چتر کھائے گا تو 20 کھا لے گا دوسری کے ساتھ، لیکن کم از کم وہ عورت بیچاری اس کو سہارا مل جائے گا، اور دوسرا یہ کہ معاشرہ برائی سے بچ جائے گا. تو دونوں کی اپنی اپنی نگاہ ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک اجتہادی معاملہ ہے دونوں کا، تو اس لیے میں تو دونوں کو ٹھیک کہوں گا اپنے اپنے حوالے سے. تو باقی جو صاحب استطاعت ہوں کرنا چاہیں تو بالکل معاشرے کی ضرورت ہے. بس میں اس پر ایک مثال دیتا ہوں آخر میں، وہ یہ کہ مثلا ایک روٹی ہے ہمارے پاس اور 4 لوگ ہیں، چاروں بھوکے ہیں. اب ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی عورت وہ پوری روٹی کھا جائے اور باقی 3 عورتوں کو بھوکا رہنے دے، اور ایک صورت یہ ہے کہ روٹی کے 4 ٹکڑے کر کر سب ایک ایک ٹکڑا لے لیں، کچھ کچھ پیٹ بھر جائے گا، گزارا ہو جائے گا. بالکل یہی معاملہ ہے کہ ایک مرد 4 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اگر پہلی بیوی کوشش کر لے اور نیت کر لے. 4 حصوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک روٹی کی طرح وہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں، اپنے مال کو، اپنی محبت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دے. وہ بھی ہو جائے گا 4 کے بعد شاید زیادہ ہو جائے.
تو وہ اپنا مال وقت اپنا یعنی جو بھی حقوق ہیں وہ 4 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہماری عورت کہتی ہے کہ نہیں میں نے ہی پوری روٹی کھانی ہے، باقی 3 بھوکی رہیں مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جبکہ معاشرے میں بے نکاحی عورتوں کی بھرمار ہے، بیوہ عورتوں کی بھرمار ہے، مطلقہ عورتوں کی بھرمار ہے. اگر یوں ہو جائے کہ یہ اس مرد کو تقسیم کر لے اوقات اور اس کے مال کو، مطلب یہ کہ وہ 4 شادیاں کرتا ہے یوں جیسے ایک روٹی کے 4 ٹکڑے ہو گئے، اب سب تھوڑا تھوڑا وقت اس مرد کا لے لیں گی، تھوڑا تھوڑا مال بھی استعمال کر لیں گی، محبت بھی تھوڑی تھوڑی سب کو مل جائے گی، تو یوں چاروں اپنا گھر بسا سکتی ہیں. اور اگر ایک ہی پیٹ بھرنا چاہتی ہے تو پھر وہ تینوں بھوکی ہیں. بس یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یہاں ہر عورت پوری روٹی کھانا چاہتی ہے، وہ کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتی ہے، جس کی وجہ سے دوسری شادی جرم بھی لگتا ہے، اور کوئی کر لے تو وہ بیچارہ پریشان بھی رہتا ہے. عربوں کے ماحول میں ہر عورت تقسیم کر کے روٹی کھانے کی اس کا مزاج ہے، اس لیے وہ خود ہی بعض اوقات اپنے خاوندوں کی شادی کروا رہی ہوتی ہیں کہ آپ دوسری کر لیں، تیسری کر لیں. تو بس یوں سمجھ لیں کہ مزاج معاشرے کا مختلف ہے، جس کی وجہ سے دوسری شادی عیب لگتی ہے، ورنہ یہ عیب نہیں ہے، تو حق ہے مرد کا، لیکن اس کو اپنا حق اپنے معاشرے، اپنے حالات اور اپنے گھریلو معاملات کو دیکھ کر استعمال کرنا چاہیے. ایسے بلا وجہ وہ اگر کرے گا تو پھر بیچارہ خود بھی پریشان ہوگا.